السلام علیکم ناظرین، آج کی اس رپورٹ میں ہم پنجاب کے سرکاری اسکولوں سے متعلق ایک نہایت اہم اور فوری سرکاری مراسلے پر بات کریں گے جو 5 جنوری 2026 کو لاہور سے جاری کیا گیا ہے۔ یہ مراسلہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے تمام اضلاع کے سرکاری اسکولوں کے مکمل ڈیٹا کے حصول کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اس اپ ڈیٹ کا براہ راست تعلق پرائمری، ایلیمنٹری، ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں سے ہے۔ یہ معاملہ اس وقت اس لیے اہم ہے کیونکہ اس سے مستقبل کی پالیسی سازی، فنڈز اور انتظامی فیصلے جڑے ہوئے ہیں۔ تمام متعلقہ افسران اور نظام تعلیم سے وابستہ افراد کے لیے اس اپ ڈیٹ کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ مراسلہ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ایلیمنٹری ایجوکیشن پنجاب کو ارسال کیا گیا ہے، جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ پنجاب کے تمام اضلاع میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر انتظام کام کرنے والے اسکولوں کا مکمل ڈیٹا فوری طور پر درکار ہے۔ اس ڈیٹا میں پرائمری، ایلیمنٹری، ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کی کل تعداد شامل ہے۔ واضح طور پر آؤٹ سورسڈ اسکولوں کو اس ڈیٹا سے خارج رکھا گیا ہے۔ مراسلے میں یہ بھی درج ہے کہ یہ معلومات ایک باقاعدہ پرفارمے کے مطابق مکمل کی جائیں گی۔ اس عمل کو محض ایک رسمی کارروائی نہیں بلکہ اعلیٰ سطح حکومتی ضرورت قرار دیا گیا ہے۔ مراسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ متعلقہ افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ مطلوبہ ڈیٹا کے ساتھ ذاتی طور پر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں حاضر ہوں۔ اس حاضری کی تاریخ 6 جنوری 2025 اور وقت سپہر 3 بجے مقرر کیا گیا ہے۔ اس ڈیڈ لائن کا ذکر واضح طور پر کیا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کسی قسم کی تاخیر یا کمی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ ہدایت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حکومت اس ڈیٹا کو غیر معمولی سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ ایسے میں معمولی لاپرواہی بڑے انتظامی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اس مراسلے کو ٹاپ پرائیورٹی قرار دیا گیا ہے جو خود اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ عام طور پر جب کسی سرکاری خط میں ٹاپ پرائیورٹی لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس معاملے پر اعلیٰ سطح پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ یہ ڈیٹا مستقبل میں بجٹ تخمینوں، اسکولوں کے اخراجات، اساتذہ کرام کی تعیناتی اور سہولیات کی فراہمی جیسے اہم فیصلوں کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اگر ڈیٹا میں غلطی ہوئی یا تاخیر ہوئی تو اس کا براہ راست نقصان عام شہریوں اور طلباء کو ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مراسلے کو معمولی خبر سمجھنا درست نہیں۔ مراسلے کے ساتھ ایک تفصیلی ٹیبل بھی منسلک ہے جس میں ضلع وار اسکولوں کی تعداد اور ممکنہ اخراجات کا تخمینہ درج کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس ٹیبل میں ہر ضلع کے پرائمری، ایلیمنٹری، ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول الگ الگ دکھائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 5.5 ماہ کے لیے لاگت کا تخمینہ بھی شامل ہے۔ پرائمری اسکول کے لیے 5,000، ایلیمنٹری کے لیے 7,500، ہائی اسکول کے لیے 10,000 اور ہائر سیکنڈری اسکول کے لیے 12,500 فی یونٹ کے حساب سے حساب لگانے کی ہدایت ہے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ معاملہ صرف کاغذی نہیں بلکہ مالی منصوبہ بندی سے بھی جڑا ہوا ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قدر جلدی میں یہ ڈیٹا کیوں مانگا گیا ہے؟ ماہرین کے مطابق ایسے ڈیٹا کی بنیاد پر اکثر بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں جن میں اسکولوں کی اپ گریڈیشن، نئے پروجیکٹس یا موجودہ نظام میں تبدیلی شامل ہو سکتی ہے۔ اگر ڈیٹا درست نہ ہو تو فیصلے بھی زمینی حقائق سے ہٹ کر ہو سکتے ہیں۔ اس کا نقصان خاص طور پر غریب اور مڈل کلاس خاندانوں کے بچوں کو ہوتا ہے جو سرکاری اسکولوں پر انحصار کرتے ہیں۔ اسی لیے شفاف اور مکمل معلومات کی فراہمی انتہائی ضروری ہے۔ عام شہریوں کے لیے اس خبر کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سرکاری اسکولوں کے نظام میں کچھ اہم تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اگر ڈیٹا درست جمع ہوا تو اسکولوں کے لیے فنڈز کی منصفانہ تقسیم ممکن ہو سکے گی۔ اگر کہیں کمی یا غلط بیانی ہوئی تو وسائل کی تقسیم میں مسائل پیدا ہوں گے۔ والدین، اساتذہ کرام اور طلباء سب کو اس عمل پر نظر رکھنی چاہیے۔ عوامی آگاہی ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے نظام میں بہتری کا دباؤ برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایسے سرکاری مراسلے محض فائلوں تک محدود نہیں ہوتے بلکہ ان کے اثرات طویل المدت ہوتے ہیں۔ اگر ہم بروقت اور درست معلومات کے بغیر فیصلے کریں تو آنے والی نسلوں کو اس کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اس معاملے پر افواہوں کے بجائے مستند معلومات کو پھیلایا جائے۔ عوام کو چاہیے کہ ذمہ دار ذرائع سے خبر لیں اور غلط معلومات سے بچیں۔ اگر
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے اہم عوامی معلومات پر درست اور بر وقت خبریں آپ تک پہنچتی رہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگاہی کا یہ سلسلہ مضبوط ہو سکے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس رپورٹ میں ہم پنجاب کے سرکاری اسکولوں سے متعلق ایک نہایت اہم اور فوری سرکاری مراسلے پر بات کریں گے جو 5 جنوری 2026 کو لاہور سے جاری کیا گیا ہے۔ یہ مراسلہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے تمام اضلاع کے سرکاری اسکولوں کے مکمل ڈیٹا کے حصول کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اس اپڈیٹ کا براہ راست تعلق پرائمری، ایلیمنٹری، ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں سے ہے۔ یہ معاملہ اس وقت اس لیے اہم ہے کیونکہ اس سے مستقبل کی پالیسی سازی، فنڈز اور انتظامی فیصلے جڑے ہوئے ہیں۔ تمام متعلقہ افسران اور نظام تعلیم سے وابستہ افراد کے لیے اس اپڈیٹ کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ مراسلہ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ایلیمنٹری ایجوکیشن پنجاب کو ارسال کیا گیا ہے، جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ پنجاب کے تمام اضلاع میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر انتظام کام کرنے والے اسکولوں کا مکمل ڈیٹا فوری طور پر درکار ہے۔ اس ڈیٹا میں پرائمری، ایلیمنٹری، ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کی کل تعداد شامل ہے۔ واضح طور پر آؤٹ سورسڈ اسکولوں کو اس ڈیٹا سے خارج رکھا گیا ہے۔ مراسلے میں یہ بھی درج ہے کہ یہ معلومات ایک باقاعدہ پرفارمے کے مطابق مکمل کی جائیں گی۔ اس عمل کو محض ایک رسمی کارروائی نہیں بلکہ اعلیٰ سطح حکومتی ضرورت قرار دیا گیا ہے۔ مراسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ متعلقہ افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ مطلوبہ ڈیٹا کے ساتھ ذاتی طور پر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں حاضر ہوں۔ اس حاضری کی تاریخ 6 جنوری 2025 اور وقت سپہر 3 بجے مقرر کیا گیا ہے۔ اس ڈیڈ لائن کا ذکر واضح طور پر کیا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کسی قسم کی تاخیر یا کمی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ ہدایت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حکومت اس ڈیٹا کو غیر معمولی سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ ایسے میں معمولی لاپرواہی بڑے انتظامی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اس مراسلے کو ٹاپ پرائیورٹی قرار دیا گیا ہے جو خود اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ عام طور پر جب کسی سرکاری خط میں ٹاپ پرائیورٹی لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس معاملے پر اعلیٰ سطح پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ یہ ڈیٹا مستقبل میں بجٹ تخمینوں، اسکولوں کے اخراجات، اساتذہ کرام کی تعیناتی اور سہولیات کی فراہمی جیسے اہم فیصلوں کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اگر ڈیٹا میں غلطی ہوئی یا تاخیر ہوئی تو اس کا براہ راست نقصان عام شہریوں اور طلباء کو ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مراسلے کو معمولی خبر سمجھنا درست نہیں۔ مراسلے کے ساتھ ایک تفصیلی ٹیبل بھی منسلک ہے جس میں ضلع وار اسکولوں کی تعداد اور ممکنہ اخراجات کا تخمینہ درج کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس ٹیبل میں ہر ضلع کے پرائمری، ایلیمنٹری، ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول الگ الگ دکھائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 5.5 ماہ کے لیے لاگت کا تخمینہ بھی شامل ہے۔ پرائمری اسکول کے لیے 5,000، ایلیمنٹری کے لیے 7,500، ہائی اسکول کے لیے 10,000 اور ہائر سیکنڈری اسکول کے لیے 12,500 فی یونٹ کے حساب سے حساب لگانے کی ہدایت ہے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ معاملہ صرف کاغذی نہیں بلکہ مالی منصوبہ بندی سے بھی جڑا ہوا ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قدر جلدی میں یہ ڈیٹا کیوں مانگا گیا ہے؟ ماہرین کے مطابق ایسے ڈیٹا کی بنیاد پر اکثر بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں جن میں اسکولوں کی اپ گریڈیشن، نئے پروجیکٹس یا موجودہ نظام میں تبدیلی شامل ہو سکتی ہے۔ اگر ڈیٹا درست نہ ہو تو فیصلے بھی زمینی حقائق سے ہٹ کر ہو سکتے ہیں۔ اس کا نقصان خاص طور پر غریب اور مڈل کلاس خاندانوں کے بچوں کو ہوتا ہے جو سرکاری اسکولوں پر انحصار کرتے ہیں۔ اسی لیے شفاف اور مکمل معلومات کی فراہمی انتہائی ضروری ہے۔ عام شہریوں کے لیے اس خبر کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سرکاری اسکولوں کے نظام میں کچھ اہم تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اگر ڈیٹا درست جمع ہوا تو اسکولوں کے لیے فنڈز کی منصفانہ تقسیم ممکن ہو سکے گی۔ اگر کہیں کمی یا غلط بیانی ہوئی تو وسائل کی تقسیم میں مسائل پیدا ہوں گے۔
والدین، اساتذہ کرام اور طلباء سب کو اس عمل پر نظر رکھنی چاہیے۔ عوامی آگاہی ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے نظام میں بہتری کا دباؤ برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایسے سرکاری مراسلے محض فائلوں تک محدود نہیں ہوتے بلکہ ان کے اثرات طویل المدت ہوتے ہیں۔ اگر ہم بر وقت اور درست معلومات کے بغیر فیصلے کریں تو آنے والی نسلوں کو اس کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اس معاملے پر افواہوں کے بجائے مستند معلومات کو پھیلایا جائے۔ عوام کو چاہیے کہ ذمہ دار ذرائع سے خبر لیں اور غلط معلومات سے بچیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے اہم عوامی معلومات پر درست اور بر وقت خبریں آپ تک پہنچتی رہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگاہی کا یہ سلسلہ مضبوط ہو سکے۔ اللہ حافظ۔